بغداد بیٹری ایک ایسی بیٹری جو قدیم مصری اور بغداد کے لوگ توانائی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 1938 کی دہائی میں بغداد کے شہر جو پہلے بابل تھا بعد میں بغداد بنا، وہاں سے ایک بیٹری دریافت ہوئی جس نے سائنسدانوں اور ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا بھر میں دریافت ہونے والی قدیم اشیاء میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو سائنسدانوں اور ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بغداد بیٹری ہے جو ایک پراسرار قدیم ایجاد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بغداد بیٹری کو پارتیں بیٹری بھی کہا جاتا ہے اور یہ انسانی تاریخ میں ابتدائی برقی توانائی کے استعمال کا ایک ممکنہ ثبوت ہے۔ بغداد بیٹری کیا ہے؟ آج ہمارا دور میں تو بہت ساری بیٹریز ہیں۔ ڈرائی بیٹری ہوگی، ٹیوب لیس بیٹری ہو گئی، تیزاب والی بیٹریز ہو گئی جو عموماً پلاسٹک باڈی میں ہوتی ہیں، اور اگر سیل بیٹری ہو تو وہ عموماً سلور کی باڈی میں ہوتی ہے۔ لیکن جو بغداد بیٹری ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، جس نے سائنسدانوں کو اور بھی زیادہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بغداد بیٹری ایک مٹی کے برتن، تانبا اور لوہے سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی دریافت 1938 میں عراق کے علاقے خوجوت رابو کے قریب ہوئی۔ یہ بیٹری نما ڈھانچہ تقریباً 200 قبل مسیح سے 200 عیسوی کے دوران پارتیں دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں موجود ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے: مٹی کا برتن، 5 سے 6 انچ لمبا برتن جو بیٹری کا بیرونی حصہ بناتا ہے۔ تانبے کا سلنڈر، یہ برتن کے اندر ہوتا ہے اور اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ برتن کے اندر کھڑا ہو۔ لوہے کی چھڑی، یہ تانبے کے سلنڈر کے درمیان میں لگی ہوتی ہے اور برتن کے اوپر سے باہر نکلتی ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ یہ بیٹری کیسے کام کرتی تھی؟ ماہرین کے مطابق اس بیٹری کے اندر اگر کوئی تیزاب جیسے سرکہ یا لیموں کا رس ڈالا جاتا تو یہ برقی کرنٹ پیدا کر سکتی تھی۔ تیزاب تانبا اور لوہے کے درمیان کیمیائی عمل کو متحرک کر کے کرنٹ پیدا کرتا۔ تجربات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بغداد بیٹری تقریباً 1 وولٹ تک برقی کرنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ ایجاد ہمیں اس طرف بھی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمارے قرون اول کے مسلمان کتنے ایڈوانس تھے اور وہ کہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم اچانک صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ایسا کیا عوامل ہوئے ہوں گے؟ کیا یہ کسی جنگ میں ختم ہوئے یا اللہ کا عذاب تھا؟ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ بغداد بیٹری کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آج بھی ماہرین کے درمیان زیر بحث ہے۔ بغداد بیٹری کے ممکنہ استعمالات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بیٹری زیورات پر باریک دھاتی تہ چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ماہرین کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں برقی توانائی کو درد کم کرنے یا علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور کچھ ماہرین کے مطابق یہ بیٹری مذہبی رسومات میں کسی طرح کی توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کچھ محققین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایجاد ممکنہ طور پر ایک حادثاتی دریافت تھی جسے بیٹری کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا۔ بغداد بیٹری کی دریافت نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قدیم تہذیبیں برقی توانائی کے بارے میں کتنا علم رکھتی تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور سے ہزاروں سال قبل اگر انسان برقی توانائی پیدا کرنے کے قابل تھے تو یہ یقیناً ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ بغداد بیٹری آج بھی پراسرار اور تحقیق کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ چاہے یہ ایک قدیم بیٹری ہو یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہو، یہ ثابت کرتی ہے کہ انسانی ذہانت کسی بھی دور میں محدود نہیں رہی۔ بغداد بیٹری ماضی کی ایسی شاندار ایجاد ہے جو ہمیں اپنے اجداد کی حیرت انگیز صلاحیتوں پر فخر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دنیا کے ایسے مزید پراسرار راز جاننے کے لیے بریانی باکس آفیشل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں۔